یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ ایک وقت امت پر ایسا بھی آئے گا کہ جیسے جب کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور بادل گھر آتے ہیں تو جیسے زور کی بارش پے در پہ ہوتی ہے، یعنی مسلسل برسات ہوتی ہے، اس طریقے سے کالی اور سیاہ رات میں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، ویسے میری امت پر فتنے برسیں گے، فتنوں کا ظہور ہوگا۔ ہر دن نیا فتنہ، ہر روز نیا فتنہ، ہر لمحہ نیا فتنہ، اور فتنوں کے دور میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ ہتھیلی پر ہنگارہ رکھنا آسان ہوگا مگر ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ ایمان اس قدر خطرے میں ہوگا کہ لوگ اس حالت میں صبح کریں گے کہ وہ مومن ہوں گے اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے۔ اس حال میں لوگ شام کریں گے کہ وہ مومن ہوں گے اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ فتنوں کے ظہور نے، فتنوں کی رساکشی نے انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہوگا، انسان کو بربادی کے دہانے پر پہنچایا ہوگا۔ قریب قیامت یہ بھی ہوگا، لوگ اپنے بزرگوں پہ لعن طعن کریں گے، لوگ اپنے بڑوں کی برائیاں کریں گے، اور یہاں تک فرمایا اللہ اکبر کہ تمہارے درمیان باتیں کرنے والے ایسی نئی نئی باتیں کریں گے کہ جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی دور کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آج اگر ہم عرس منائیں تو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جو مر چکے، مٹی میں مل چکے، آخر وہ کام کیا آئیں گے اور وہ ہمارے لیے کیا مفید ہے، ہم ان سے کیوں دل لگاتے ہیں، ہم ان سے کیوں محبت کرتے ہیں، آخر غوث پاک کا نعرہ کیوں ہے، آخر غریب نواز کا نعرہ کیوں ہے، وارث دیوا سے محبت کیوں ہے، شاہ برکت اللہ سے پیار کیوں ہے، سادات بلگرام کی عظمتیں کیوں ہے، کیوں ہے حضرت شیخ فضل رحمان کے تذکرے، کیوں ہے سید سلطان شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرس، اس طریقے کی باتیں لوگ کریں گے۔ اللہ اکبر کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا ایک نوجوان جو بہت پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر ولی کیوں کیسے کام آ سکتے ہیں، قیامت کے دن تو کوئی کام نہیں آئے گا، پھر ولی کیسے کام آ سکتے ہیں، جو خود قبر میں چلا گیا وہ ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے، وہ ہماری امداد کیسے کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں اگر میں کسی کتاب سے واقعہ بیان کروں تو لوگ کہیں گے یہ کہانی اور قصہ ہے، اگر حدیث بھی پڑھ دیں تو ہم اس قدر پرفتن دور میں ہیں کہ لوگ حدیث پر بھی اب انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یہ حدیث تو ایسی ہے، یہ حدیث تو ویسی ہے۔ لیکن آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز پہلے قرآن سے کرتے ہیں کہ ولی کیسے، ولی سے محبت کیوں ہے اور ولی کی محبت کا صلہ کیا ہے، ولی سے محبت کا انعام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، قرآن کہتا ہے، اب قرآن کی بات سنو، قرآن کی آیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور جو انگلی اٹھائے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کے حرف حرف پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آئیں سب کے سب بدل دی گئی، لیکن واللہ قرآن کا ایک حرف بھی بدلا نہ جا سکا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی حقانیت کی زندہ دلیل ہے۔ قرآن کو بدلنے والے خود گمنام ہو گئے، مگر کل بھی قرآن موجود تھا، آج بھی قرآن موجود ہے، قیامت تک قرآن موجود رہے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز قرآن سے کریں گے، لیکن ایک بات قرآن کی آئی تو عرض کر دوں۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ بڑے ذہین تھے، حاضر دماغ تھے، حاضر۔ ایک بار ان کے پاس ایک مولوی آیا اور آ کر کہنے لگا تم کہتے ہو یا غوث یا خواجہ، ان ناموں میں کوئی تاثیر ہو سکتی ہے؟ کیا تاثیر ہے اس میں؟ ابو بکر، علی، یا علی اور یہ اور وہ اور وہ اور وہ، ان ناموں میں کوئی تاثیر ہو سکتی ہے؟ مفتی صاحب ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے کہا گدھے،
کو غصہ آ گیا، اس کو غصہ، مجھے گدھا کہتے ہیں، مجھے گدھا کہتے ہیں، عالم کی عزت نہیں، مولوی کی عزت۔ مفتی صاحب نے مسکرا کے کہا میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں جناب، اب غصے میں کیوں ہیں؟ کہا کیا سوال؟ یہ طریقے جواب دینے کا۔ کہا تو نے کہا یا غوث یا خواجہ علی نبی ابو بکر ان ناموں کے اندر کوئی تاثیر نہیں، تو میں نے تیرے سامنے صرف گدھے کا نام لیا، تو گدھے کے نام میں کتنی تاثیر ہے کہ تو نارمل تھا غصے میں آ گیا۔ ارے نادان، جب ذلیل مخلوق کے نام میں اتنا تاثیر ہے تو مقبول بندوں کے نام میں کتنی تاثیر۔ نعرے تکبیر، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان مختوم اشرف۔ بھئی تاثیر تو تاثیر ہوتی ہے نا، تاثیر ہے۔ بولو نارمل آدمی غصے میں آیا کہ نہیں گدھے کا نام سن کے؟ تو پتا چلا جو نارمل تھا گدھے کے نام سے غصے میں آ گیا، تو گدھا تو نام ہی ہے نا، تاثیر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا، تو تاثیر تو ہوتی ہے نا، تو یہ بات ہے۔ تو بہرحال میں اس طرح کی بات کرنے کا عادی نہیں، لیکن میں نے بات آئی تو عرض کر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دلیل سے بات کی جائے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، وہ ولی کا، وہ کتے کا نام ولی لوگ لے رہے ہیں، اس کتے کا نام ابن عباس تفسیر میں ذکر کر رہے ہیں، بلکہ ابن عباس تو اپنی جگہ رسول اللہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ ارے جب اللہ نے فرمایا تو پھر کون رک سکتا ہے؟ لیکن میں پوچھتا ہوں او کتے تو کتا ہے لیکن تو اتنا مذکور کیسے ہو گیا؟ تو گویا کہ ہمیں جواب مل رہا ہے کتا کتا ہی ہے لیکن نسبت ہو گئی ہے اللہ کے دوستوں سے، تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، حدیث بھی بیان کر رہی ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن وہ اصحاب کہف کون ہے؟ اب ذرا اس پر تھوڑی توجہ، وہ اصحاب کہف کون ہے؟ وہ آل رسول نہیں ہے، اصحاب کہف یعنی سید الانبیاء کی اولاد میں سے، رسول اللہ کی اولاد میں سے نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے امتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، خاص بات اگر آپ کے دماغ میں آئے تو مطلب میرا آنا کامیاب ہو گیا اور رات کے اتنے دیر تک آپ کا بیٹھنا کامیاب ہو گیا۔ ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ولیوں کا کوئی تمہیں غدار بنانے آئے، تمہارے بچوں کو غدار بنانے آئے تو قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھنا، تفاسیر کے حوالے ذہن میں رکھنا۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں اصحاب کہف کون تھے؟ وہ نوجوان تھے، ان کی تعداد چند تھی، اگر وہ 4 تھے تو قرآن کہتا ہے 5واں ان کا کتا تھا، اگر وہ 6 تھے تو چھٹا، اگر وہ 6 تھے تو 7واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال لوگ ان کی تعداد میں اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیں تعداد سے